بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں سوشیالوجی ADP پروگرام کے پارٹ نمبر 2 کے لیکچر نمبر 8 کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی بہت توجہ اور احتیاط سے کر رہے ہوں گے۔ آج ہم نے جو ٹاپک شروع کرنا ہے وہ بھی جرم سے ریلیٹڈ ہے، امپیکٹ آف کرائم، یعنی جرم کے اثرات۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ معاشرے میں جو جرم ہو رہے ہوتے ہیں، جو جرائم ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا ہمارے معاشرے پر اور ہماری زندگیوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے سوشل ڈس آرڈر، کہ جرم یا جرائم معاشرتی بدنظمی کو جنم دیتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اداروں میں عدم استحکام آ جاتا ہے۔ ہم نے جب معاشرے کی خصوصیات پڑھی یا ایک اچھے معاشرے کی خصوصیات جب ہم پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں امن و امان ہو، لوگ اپنی زندگیوں کو بہت سکون اور آرام سے گزار رہے ہوں اور اپنی ڈیلی روٹین کے کاموں کو وہ بہت آسانی کے ساتھ اور تحفظ کے احساس کے ساتھ گزار رہے ہوں۔ لیکن جہاں پر جرائم ہوں گے، جرم ہوگا، تو وہاں پر یہ چیزیں ناممکن ہیں۔ لوگوں کی زندگیوں میں بدنظمی آ جاتی ہے اور اس کے منفی اثرات سے وہ بچ نہیں پاتے۔ نہ صرف وہ فزیکلی بلکہ مینٹلی بھی وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور جتنا زیادہ جرم کسی بھی معاشرے میں ہوگا اتنے ہی وہ معاشرہ زیادہ مسائل کا شکار ہوگا اور معاشرے میں جو ہے وہ سوشل ڈس آرڈر ہوگا۔ اگلا ہے معاشرتی عدم تحفظ۔ ہم نے پہلے جو تحفظ کی بات کی، اس سے مراد کیا تھا کہ ہر شخص کو اپنی عزت، جان اور مال کا تحفظ حاصل ہو، اسے یہ پتہ ہو کہ معاشرے کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس میں جیسے پولیس ہے یا ایسے تمام ادارے کہ جو ہمیں سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں، وہ اپنے اپنے کاموں کو بہت اچھے طریقے سے اور بہت ایفیکٹو طریقے سے کر رہے ہیں۔ لیکن اگر جرم وہاں پر کسی بھی معاشرے پر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ عدم تحفظ کا احساس لوگوں میں پایا جاتا ہے یا بہت زیادہ ہے۔ لوگ ان مجرموں کی وجہ سے یا آئے دن ہونے والے جرائم کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت انسیکیور محسوس کرتے ہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ خوف و ہراس کا شکار ہوتا ہے۔ لوگ اپنی قیمتی اشیاء، مال، دولت اور دوسری ضروریات زندگی کے لیے ہر قسم کے جرم کو خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ہماری ڈیلی روٹین میں ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں کہ جیسے موبائل چھیننے کی وارداتیں ہیں، گاڑیاں چھیننے کی وارداتیں ہیں، یا آپ اپنے گھروں میں خدا نخواستہ داخل ہو رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی شخص یا گروہ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے اور بہت آسانی سے ڈکیتی کی وارداتیں ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ اپنے گھروں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ عدم تحفظ کی علامت ہے، اور اس سے لوگ جو ہے وہ ہر وقت ایک خطرے اور ایک اندیشے کا شکار رہتے ہیں۔ عدم تحفظ کا احساس ان کے اندر موجود رہتا ہے۔ ایون کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں خریداری کے لیے یا ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے، تو اگر ہم نے دکان کے سامنے بھی گاڑی پارک کرنی ہے یا موبائل کسی نے موٹر سائیکل کھڑا کرنا ہے تو اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس کو لاک کیا جاتا ہے اور اس کے پھر یہ تحفظ کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اور اگر چھوٹے بچے ساتھ ہوں تو ہم ان کو بھی اکیلا گاڑی میں چھوڑ کر جانا پسند نہیں کرتے، یا یہ خطرہ ہم مول نہیں لے سکتے کہ 2 قدم کے فاصلے پر ہی کوئی شاپ ہے یا کوئی بھی جگہ ہے جہاں پر ہمیں شاید 1 یا 2 منٹ کا یہ کام ہے، لیکن ہم اتنی دیر کے لیے بھی اپنے آپ کو محفوظ خیال نہیں کرتے۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے نفسیاتی مسائل، سائیکولوجیکل پرابلم، کہ بڑھتے ہوئے جرائم کی وجہ سے لوگوں میں ہر وقت خوف، ہراس اور پریشانی کی وجہ سے جو ہے وہ نفسیاتی مسائل جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔
لوگ اپنی جانوں اور املاکوں کو یعنی کہ جو پراپرٹی ہے ان کی کسی بھی قسم کی پراپرٹی ہے اس کو اپنے غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اس کو محفوظ نہیں سمجھتے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں جو ہے وہ خوف جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے نفسیاتی مسائل کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات وہ نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں باقاعدہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، یا پھر وہ دوسروں کے لیے، معاشرے کے دوسرے لوگوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے ویسٹیج آف ریسورسز۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں وسائل کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر وسائل درست جگہ اور وقت پر استعمال نہ کیے جائیں تو ان کی افادیت میں کمی آ جاتی ہے، کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے وقت، ٹائم ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو آپ کی کامیابی اور ناکامی کا تعین کرتا ہے۔ جیسے آپ چھوٹی سی اپنے سامنے کھلی ہوئی کتاب کو دیکھیں، اس کتاب کو آپ ٹائم پر سمجھ لیں گے، اس کو یاد کرنا شروع کر دیں گے تو کبھی آپ ناکام نہیں ہوں گے ٹائم پر۔ لیکن جب ہاتھ سے آپ کا وقت نکل گیا، آپ کے ہاتھوں میں صبح آپ کا پیپر ہے یا 2 دن کے بعد پیپر ہے، اور آپ چاہیں کہ پوری کتاب سمجھ آ جائے، یاد ہو جائے، اچھے نمبر آ جائیں، تو یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ریسورسز ہیں، کوئی بھی کام ہے، اگر اس کو ان ٹائم کیا جائے اور صحیح طریقے سے کیا جائے تو پھر ناکامی کے چانسز جو ہیں وہ 0 ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس وقت کو، ان ریسورسز کو جو ہے وہ ضائع کر دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے ان ریسورسز کے جو ثمرات ہیں یا جو فائدے ہیں ان کو بھی ہم نے ضائع کر دیا۔ اس طرح جب وسائل کا بڑا حصہ تعلیم، صحت، روزگار، بلڈنگ، سڑکیں، پانی کی فراہمی اور دیگر عوامی ضروریات کے بجائے جرائم کی روک تھام پر صرف ہوگا، پیسہ اس پر ضائع ہوگا، اس کے لیے فورسز کا استعمال زیادہ کیا جائے گا، اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ کیا جائے گا، اس کے لیے انرجیز کا استعمال زیادہ کیا جائے گا، تو پھر معاشی ترقی جو ہے وہ سست ہو جاتی ہے، معاشرے میں جو ہے وہ بدنظمی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ترقی اور خوشحالی نظر آنی چاہیے وہ نظر نہیں آتی۔ اسی کے ساتھ آج کا جو ہے وہ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے، کیونکہ جو لیکچر نمبر 7 کا جو باقی حصہ رہ گیا تھا وہ بھی آج آپ نے سنا، اس کو بھی آپ نے کیا، تو اس حصے کو بھی ہم نے تھوڑا سا کیا۔ اب نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں ہم اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔